میں نے ضیاء کے متعلق اپنے نظم میں کہا تھا کہ کل چلی تھی جو لیکھوں پہ تیغ دعا، آج بھی اذن ہوگا تو چل جائے گی. بس خدا کی قسم وہ تیغ دعا چل چکی ہے، اب اسے کاٹ کر دکھاؤ، اسے رد کر کے دکھا دو، تب میں مانوں. جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں اقتدار پر قبضہ کیا. بعد ازاں اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے مختلف اخلاق سوز حربے استعمال کرنا شروع کیے. انہی حربوں میں سے ایک حربہ ملاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا تھا. ملاؤں کی اس خوشنودی کے حصول کے لیے 1980 کی دہائی کے اوائل ہی سے ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر مختلف اقدامات اٹھانے شروع کیے. ان اقدامات میں سے ایک قدم جماعت احمدیہ پر عرصہ حیات تنگ کرنا بھی تھا. لہذا 1984 میں ضیاء الحق نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت احمدی مسلمانوں کے لیے خود کو مسلمان ظاہر کرنا اور اسلامی شعار استعمال کرنا ایک قابل سزا جرم ٹھہرا. اس آرڈیننس کے اجرا کے بعد لاتعداد احمدی مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے، نماز ادا کرنے، اذان کہنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے جرم میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں. ضیاء الحق نے اسی پر بس نہ کی بلکہ جماعت احمدیہ پر جھوٹی اور گندی بہتان تراشیوں کے میدان میں بھی ملاؤں کو پیچھے چھوڑ جانے کی کوشش کی. چنانچہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 14 دسمبر 1984 میں ضیاء الحق کو اس کے ان جرائم اور مظالم پر بڑے واضح الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا: بحیثیت ایک مذہبی رہنما کے مذہب میں دخل اندازی اور مذہبی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی مذہبی جماعت پر نہایت گندے بہتان تراشنا اور جھوٹے الزام لگانا، یہ ایسے معاملات ہیں جن کے متعلق میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو متنبع کروں. حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ضیاء الحق کو یہ تنبیہ صرف ایک تنبیہ نہ تھی بلکہ ایک ایسے جلالی اور الہی انظار کا رنگ بھی رکھتی تھی جو اپنے وقت پر لفظاً لفظاً پورا ہوا. چنانچہ آپ فرماتے ہیں: جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں. خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے. خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی. مگر صد افسوس ضیاء الحق اس تنبیہ اور الہی قہر سے متعلق انظار کو خاطر میں نہ لایا بلکہ جماعت احمدیہ کے خلاف اس کے مجرمانہ مظالم میں شدت آتی چلی گئی. یہاں تک کہ دنیاوی اقتدار اور طاقت کے نشے میں ضیاء الحق جماعت احمدیہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے خواب دیکھنے لگا. اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خلیفہ نے نہ صرف اپنی جماعت کو تسلی دی بلکہ ایک بار پھر ضیاء الحق کے عبرتناک انجام کی خبر کچھ یوں دی:
بار بار کی اس تنبیہ اور الہی قہر سے ڈرانے کے باوجود ضیاء الحق جماعت احمدیہ کے خلاف اپنے مظالم میں بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے مورخہ 3 اور مورخہ 10 جون 1988 کے خطبات کے ذریعے مظالم میں حد سے بڑھے ہوئے مخالفین اور خصوصاً ضیاء الحق کو کھلا کھلا مباہلے کا چیلنج دے ڈالا۔ چنانچہ آپ مورخہ 3 جون 1988 کے خطبہ جمعہ میں مباہلے کی چیلنج کی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بھی میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور مختلف رنگ میں جس حد تک بھی خدا تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، گزشتہ چند سال مسلسل اس قوم کو اور تکذیب کے رہنماؤں اور ائمہ کو نیک نصیحت کے ذریعے قرآن کریم کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری آوازیں بہرے کانوں پر پڑتی رہی ہیں اور یہ لوگ کسی طرح بھی تکذیب سے باز نہیں آئے، بلکہ ان میں سے بعض تکذیب اور بے حیائی میں حد سے زیادہ بڑھتے چلے گئے۔ اسی خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ خلیفہ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ آپ کے اس فیصلہ کن مباہلے کے چیلنج کا اولین مخاطب ضیاء الحق ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس لیے آج کل کے اس دور میں جبکہ بدقسمتی سے پاکستان نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کا اس دور میں جھنڈا اٹھا لیا ہے اور پاکستان کے بدنصیب سربراہ نے جو پہلے ڈکٹیٹر کے طور پر ظاہر ہوئے، پھر اس کے بعد صدر کا چولا پہنا، پھر واپس آمریت کی طرف رخ اختیار کیا اور حال ہی میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ آمریت کا لباس اگر کھلم کھلا نہیں پہنیں گے تو عملاً پہن کر اس حیثیت سے اپنے عرصہ حیات کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کے سب سے بڑے لمبردار ہیں۔ کل چلی تھی جو حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے نہ صرف یہ تصریح فرمائی کہ دراصل ضیاء الحق ان کے مباہلے کے چیلنج کا اولین مخاطب ہے، بلکہ اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 1 جولائی 1988 کے ذریعے یہ بھی واضح کر دیا کہ ضیاء الحق چیلنج قبول کرے یا نہ کرے، چونکہ وہ مظالم اور تکذیب کرنے والوں کا سرغنہ ہے اور بار بار کی تنبیہ کے باوجود مظالم سے باز نہیں آیا، اس لیے مظالم میں جاری رہنا ہی اس کا مباہلے کے چیلنج کو قبول کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن چیلنج قبول کریں یا نہ کریں، کیونکہ تمام ائمۃ المکفرین کے امام ہیں اور تمام اذیت دینے والوں میں سب سے زیادہ ذمہ داری سے ایک شخص پر عائد ہوتی ہے جنہوں نے معصوم احمدیوں پر ظلم کیے ہیں، اور اس ظلم کے پیچھے پڑ کر جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ جو میں نے حکم جاری کیا تھا وہ جاری ہو بھی گیا ہے کہ نہیں، اور ایک معصوم احمدی کیسی تکلیف محسوس کر رہا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ چلے ان کو لذت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسے شخص کا زبان سے چیلنج قبول کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا، اس کا اپنے ظلم و ستم میں اسی طرح جاری رہنا اس بات کا نشان ہوتا ہے کہ اس نے چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ضیاء الحق کی عبرتناک موت سے محض 5 روز قبل یعنی مورخہ 12 اگست 1988 کے خطبہ جمعہ میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ایک رویا صادقہ کا تفصیلاً ذکر فرمایا۔ بعد ازاں اس رویا صادقہ سے استنباط کرتے ہوئے اسی خطبہ جمعہ میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس رویا سے مجھے خیال آیا کہ اس مضمون کے متعلق میں آج آپ کے سامنے کوئی بیان کروں اور آپ کو دعا کی طرف متوجہ کروں، کیونکہ یہ بہت انذاری رویا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو ہم مخاطب کر رہے ہیں آج،
جس کو ہم نے مباہلے کی دعوت دی ہے، بدقسمتی سے ان کے مقدر میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا دن دیکھنا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اس رنگ میں مجھے یہ پیغام نہ دیتا کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے، مجرموں کو خدا ضرور سزا دے گا. بس اس موقع پر جبکہ مباہلہ کی دعوت غیروں کو دی گئی ہے، اس وجہ سے خصوصیت سے کہ یہ استہزاء میں بڑھ رہے ہیں اور اپنے گزشتہ کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر رہا ہے. استہزاء میں بھی بڑھ رہے ہیں، ظلم میں بھی بڑھ رہے ہیں، اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معصوم احمدیوں پر قانونی حربے استعمال کر کے طرح طرح کے ستم ڈھا رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آغاز ہی میں حکومت کو یہ متنبہ کیا تھا کہ آپ اگر اپنی شان کے خلاف بھی سمجھتے ہوں چیلنج کو قبول کرنا، اگر آپ زیادتیوں سے باز نہ آئے اور ظلم و ستم کی یہ راہ نہ چھوڑی، تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں خدا کی تقدیر اسے مباہلے کے چیلنج قبول کرنے کے مترادف بنائے گی اور آپ سزا سے بچ نہیں سکیں گے. اس لیے اگرچہ بارہا کثرت کے ساتھ احمدیوں کی تکلیفوں کی خبریں مل رہی ہیں، لیکن مجھے کامل یقین ہے کہ یہ مقابلہ خدا سے ہے ان لوگوں کا، اور اس میں جماعت احمدیہ اب نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ اس کے کرنے کا کوئی محل اور مقام ہے، صرف انتظار ہے. خدا کی تقدیر لازماً ان کو پکڑے گی اور لازماً ان کو سزا دے گی جو ان شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے. بس یہ حالات دیکھنے کے بعد دل خوف زدہ ہوتا تھا اور انسان طبعاً یہ نتائج نکالتا تھا کہ ممکن ہے، یعنی اس بات کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے مجرمین اور ان کے ساتھ دینے والوں کو سخت سزا دے گا. لیکن رات کی رویا نے میرا دل ہلا دیا ہے، کیونکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا ایک قسم کا مقدر بن گئی ہے، اور لازماً ان میں سے ایک طبقہ، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ سب نہیں، ان میں سے ایک طبقہ عبرت کا نشان بنے گا. اس خطبہ جمعہ پر ابھی محض 5واں روز ہی تھا کہ مکذبین کا امام اور مباہلے کا اولین مخاطب بمیں اپنے قریبی حواریوں کے عبرت کا نشان بن گیا. خدا کی تقدیر نے پیشگوئیوں کے عین مطابق نہ صرف اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بلکہ اس کی خاک بھی فضاؤں میں منتشر کر دی. جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک والی رکھتی ہے، ایک ولی رکھتی ہے. جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے اور زمین و آسمان کا خدا مولا ہے. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں. خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے. خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ جاتی ہے. خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے